بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 13ویں سبق یعنی جاوید کے نام کے شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کروں گا۔ انشاءاللہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھ کر پڑھوں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال جو پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں، انہیں حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی طرف سے انہیں سر کا بھی خطاب ملا تھا، اور شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیال کوٹ میں جو سرزمین پنجاب کا ہمیشہ سے ہی ایک مردم خیز خطہ رہا ہے۔ مردم خیز کا مطلب ہوتا ہے جہاں لائق اور قابل لوگ پیدا ہوں، خطہ کہتے ہیں علاقے کو۔ پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد بڑے پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تھے، اور ان کی والدہ محترمہ امام بی بی بھی بڑی خلیق کہتے ہیں اچھے اخلاق والی، نیک سیرت اور زاہدہ و عابدہ خاتون تھیں۔ زاہدہ کہتے ہیں دنیا کی خواہش اور رغبت کو چھوڑ دینے والی، اور عابدہ کہتے ہیں عبادت گزار۔ تو اگر والدین نیک ہوں تو اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ جن کا زیادہ وقت یا تو بچیوں کو تعلیم دینے یا پھر عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ ریاضت کہتے ہیں یاد الہی میں لگاتار مشغولیت کو۔ نیکوکار والدین سے تربیت پانے کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم سید میر حسن کی معروف درسگاہ سے حاصل کی۔ تو یہ سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے استاد تھے، نہایت قابل تھے۔ جیسے آگے لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال اپنے مقام و مرتبہ کو ہمیشہ انہی کا فیض و ثمر سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ انہیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ سید میر حسن کی وجہ سے ملا ہے۔ علامہ اقبال نے FA مرے کالج سیالکوٹ جبکہ BA اور MA فلسفہ کے امتحانات گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے کے لیے انہیں نامور فلسفہ دان پروفیسر تھامس ارنلڈ مل گئے۔ تو علامہ اقبال کے جو دو استاد ہیں، ایک سید میر حسن اور ایک پروفیسر تھامس ارنلڈ، ان سے علامہ اقبال نے بہت کچھ سیکھا تھا، جنہوں نے فلسفہ کے ساتھ ان کا فطری میلان کہتے ہیں جھکاؤ یا رجحان کو، فطری جھکاؤ یا رجحان دیکھ کر اس قدرتی جوہر کو اور بھی چمکا دیا۔ یعنی پروفیسر تھامس ارنلڈ سمجھتے تھے کہ علامہ اقبال کو فلسفے سے ان کا فطری میلان ہے، ان کا جو رجحان ہے وہ فلسفے کی طرف ہے، تو انہوں نے اس جوہر کو اور چمکا دیا۔ پروفیسر تھامس ارنلڈ اپنے احباب میں یعنی اپنے دوستوں میں اقبال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو۔ بعد ازاں اقبال 1905 سے لے کر 1908 تک یورپ میں مقیم رہے، تو انہوں نے یورپ میں بھی گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جہاں انہوں نے لندن سے بار ایٹ لا اور جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تو یہ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے یہ ان کو اعزازی طور پر ملی تھی۔ وطن واپس آ کر آپ لاہور ہائی کورٹ میں وکالت بھی کرتے رہے، مگر آپ کا اصل میدان شاعری تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں علامہ اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ آپ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک اور انہیں دوبارہ بام عروج، بام کہتے ہیں چھت کو، تو بام عروج کا مطلب ہوگا عروج کی بلندی پر دیکھنے کے آرزومند تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسی بنا پر
یعنی اسی وجہ سے اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کہتے ہیں جگانے، اور انہیں ساحل امید و یقین کی طرف رواں دوا کیا۔ اور مسلمان نوجوانوں میں مرد مومن اور شاہین جیسی اصطلاحات اور علامات کے ذریعے نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ تو اصطلاحات کہتے ہیں علمی و فنی الفاظ کو، ٹھیک ہے، علامات کہتے ہیں نشانیوں کو، تو ان کے ذریعے مرد مومن اور شاہین جیسی اصطلاحات بنا کر علامہ اقبال دراصل مسلمانوں کو خواب غفلت سے، مسلمان نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف تصور پاکستان پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مفید عملی مشورے بھی دیے۔ شامل کتاب نظم جاوید کے نام ہر چند کا مطلب اگرچہ انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب ہو کر کہی ہے، لیکن دراصل اس نظم میں وہ ہر مسلمان نوجوان سے مخاطب ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز نصف حصہ یعنی آدھا حصہ ان کے اردو شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ کلیات اقبال کی مجموعوں کے نام ہیں جو کلیات اقبال کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔